بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایسا کیا ہوا کہ تمام قبرستان کے مردے قبر سے باہر آ گئے۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، بغداد میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ ایک بیوہ تھی۔ کچھ دن پہلے ہی اس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ اس کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ وہ ایک بار اللہ کی مرضی سے سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا بہت علاج کرایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گئی، لیکن کہیں سے بھی شفا حاصل نہ ہوئی۔ وہ عورت بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کے بیٹے کی حالت دن پہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس عورت کا اس دنیا میں اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ اس عورت کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو بغداد شریف کے بزرگ کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے مکمل شفا مل جائے۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر بزرگان دین کی طرف چل پڑی اور راستے میں اس کی بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی جگہ پر اس عورت کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے بی بی، تم کہاں جا رہی تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرا بچہ بہت بیمار تھا، میں اپنے بچوں کو دم کرانے کے لیے بغداد جا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے میرے بچے کی حالت راستے میں ہی بہت خراب ہو گئی۔ تو اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ تم ہمت نہ ہارو اور اس بچے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کے پاس پہنچو، ضرور کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی اور تم خوش ہو کر لوٹو گی، کیونکہ ان بزرگ کی ولایت کی ہر طرف ان کی دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بہت سے لوگ شفائے یاب ہوئے ہیں۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کی خانقاہ تک پہنچی۔ جب وہ عورت دربار میں گئی، ان بزرگ نے اس عورت کے بیٹے کو دیکھ کر کہا، اے بیوی، اس بچے کا اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تم اللہ کی رضا میں راضی رہو اور صبر کرو۔ لیکن اس عورت کے لیے یہ خبر بہت بری تھی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں چیختی چلاتی ہوئی اور روتی ہوئی وہ خانقاہ سے باہر نکلی۔ اسی وقت ایک بہت ہی پیارا بچہ اس عورت کے پاس آیا اور اس بچے نے اس عورت سے رونے کا سبب پوچھا۔ وہ عورت اس بچے سے غم زدہ ہو کر کہنے لگی، میں تمہیں کیا بتاؤں، تم تو ایک چھوٹے سے ایک بچے ہو۔ لیکن پھر بھی اس عورت نے اس چھوٹے سے بچے کو سارا ماجرا بتا دیا، کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا، کیسے وہ اپنے بچے کو ان بزرگ کے پاس لے کر پہنچی تاکہ ان کی دعا سے ان کے بیٹے کو شفا مل جائے۔ لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے ہی میرا بیٹا انتقال فرما گیا، بیماری نے اس کی جان لے لی۔ اور وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اس بچے سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اب اپنے بچے کے بنا کیسے رہوں گی۔ اس خاتون کی یہ بات سن کر اس بچے نے اپنے رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، اے محترمہ، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، بلکہ دیکھیے یہ زندہ ہے، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں حیرت سے اس بچے کو دیکھنے لگی۔ دوسری بار حیرت سے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی۔ جب اس نے غور کیا تو اس کے بیٹے کی سانس چل رہی تھی اور اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگا، اور اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو گیا ہے جو کہ مر چکا تھا۔ تو اس عورت نے اس بچے سے پوچھا، کیا تم نے میرے بچے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ تھا، اس کی سانسیں میرے سامنے ہی ٹوٹی تھی، اس کی سانسیں تھم چکی تھی، اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ کیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہے؟ کیا بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا؟ تو اس کم عمر بچے نے کہا،
اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہوا ہے، یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، بیماری کے سبب اس کو سکتہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ آپ کا غم دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو تو ٹھنڈا کر دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، یا اللہ تو اسے خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے یہاں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، اگر تو چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، اور دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اگر تو چاہے میرے مالک اس کی خوشیاں اس کو لوٹا دے، اس بچے کو تو زندگی دے دے۔ یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے، دیکھیے کس طرح خوش ہے، اور اس کی بیماری بھی دور ہو گئی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں مان گئی آپ کو، لیکن آپ ہے کون؟ اس سے پہلے وہ کمسن بچہ یہ بتاتا کہ کس خاندان سے ہے، کہ وہ بزرگ جو اندر موجود تھے وہ باہر آ گئے، اس عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو دیکھ کر سمجھ گئے، اور اس کمسن بچے کی طرف آئے اور کہنے لگے، اے بیٹا تمہیں ابھی سے ہی تقدیر کے چھپے ہوئے رازے کو جاننا ہے، یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، تم ابھی سے ہی کیوں اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ اس بچے کی طرف دوڑے، اور ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ مارتے تو نہیں تھے، بس ڈرانے کے لیے۔ اس طرح وہ اس بچے کی طرف دوڑنے لگے، اور وہ بچہ ان بزرگ کے آگے تیز تیز بھاگ رہا تھا۔ آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا، جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس بچے نے یہ کہنا شروع کر دیا، اے قبر والو مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ تیزی سے گزرتے ہوئے یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے اور رک گئے، وہ چپ تھے اور اس کمسن لڑکے کے خیالات دیکھ رہے تھے، جس کے کہنے سے کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ، قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبر پھاڑ کر باہر آ گئے اور اس کمسن لڑکے کی ڈھال بن گئے۔ یعنی ایک طرف وہ لڑکا کھڑا ہوا اور دوسری جانب وہ بزرگ، اور بیچ میں وہ مردے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر وہ پیارا سا بچہ مسکرا رہا تھا، اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ اس کمسن بچے کو کہنے لگے کہ اے بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کون سی ہستی ہو، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے، ابھی سے تم اپنے جلوے نہ دکھاؤ، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ لوگ تمہاری طرف انگلیاں بھی اٹھا سکتے ہیں، اور لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں اور حسد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت یہ میں نے سب کچھ اپنی جانب سے نہیں کیا۔ وہ دکھیاری ماں بہت رو رہی تھی، اور روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا کہ ایک ماں اس طرح اپنے مردے بچے کو اٹھا کر کس طرح لے جا کر اسے دفن کرے گی، کس دل سے اسے اپنے آپ سے جدا کرے گی، اور ہم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے ہم نے بارگاہ الہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس بچے کی اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ پھر سے شفا یاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادی سے واپس آ سکتا ہے، کہ اے اللہ میری دعا قبول کر لے، کیونکہ تیرے دربار میں ہر چیز جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ بندہ تو عاجز ہے، بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو بتائیے کیا غلط ہوا؟ وہ بزرگ جن سے وہ بچہ مخاطب تھا، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ بزرگ اس کمسن بچے کے نانا جان تھے، اور وہ بچہ جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے ٹالا نہیں،
وہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔